کیفیت بھی سمجھ جاؤ. مثال کیا ہے؟ ایک آدمی ہے, اللہ نہ کرے کسی کی سچویشن ایسی آئے, انسان ہے, آ جاتا ہے, اللہ سب کو صحت دے, آباد رکھے, خوشحال رکھے. ایک انسان ہے کہ وہ دل کا مریض ہے, دل کے اندر بڑے پرابلمز ہیں, اب دل کا آپریشن کرانا ہے. ہاسپٹل گئے, ڈاکٹر نے ٹائمنگ دی, اتنے بجے آپریشن تھیٹر میں ان کو لے کر جانا ہے. رشتے دار جمع ہو گئے, کیونکہ آپریشن بہت بڑا ہے, کئی گھنٹے کا ہے. جس طرح جا رہے ہیں اس طرح آنے کے چانسز کم ہیں. اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو آ بھی سکتے, نہیں تو پھر معاملہ ختم ہے. سب آخری ملاقاتیں کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. ڈاکٹر نے سائن لے لیا ہے کہ دیکھو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا, کچھ ہو گیا تو میری گارنٹی نہیں ہے, سب اوپر والے پر چھوڑو, میں کام اپنا کر رہا ہوں. اب یہ بندہ جس کا آپریشن ہونا ہے, یہ بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا 10 منٹ وقت دیجئے, میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا چاہتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کر لوں, پھر آپ مجھے لے کر کے چلیے گا. اب وہ 2 رکعت جو نماز بندہ پڑھے گا آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے, وہ کیسی ہوگی بتاؤ مجھے, بتاؤ مجھے. اس میں یاد آئے گا کہ دکان پر گراہک آتے ہوں گے, جلدی پہنچنا ہے, مجھے اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہے نا, چھوٹی چھوٹی سورت پڑھا دینا چاہیے تھا, اتنا لمبا کیا ضرورت ہے مغرب میں اتنا لمبا پڑھانے کی, شام میں اتنا لمبا پڑھانے کی, فجر تھوڑی ہے, جلدی پڑھائیں جلدی گھر کو جائیں. ایسا ہوگا نہیں ہوگا. ایسا دل لگا ہوگا کہ موبائل فون جو ہے بچ رہا ہے, اس کو اٹھانا ہے, کون کی ہوگا, ایسا ہوگا نہیں ہوگا. اس وقت صرف اور صرف ذہن میں یہی گونج رہا ہوگا, اے رب یہ زندگی بچا لے, تیرے اختیار میں, تیرے ہاتھ میں, مجھ سے جتنا ہو سک رہا ہے میں وہ علاج معالجہ کرا رہا ہوں, میرے بچے کرا رہے ہیں, اب اس کے بعد تو سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. اس وقت کی جو نماز ہوگی نا, وہی نماز زندگی بھر پڑھنی ہے, اس کو بولتے ہیں خشوع. اللہ نے وہی کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب ہماری نمازوں کا عالم سنو ذرا, ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ یہ نمازیں کھڑے ہے نا, یہ نماز میں کھڑے ہوئے. سب سے پہلے لباس پر بات کر لو. ہمارے پاس دعوتوں میں جانے کے لیے بہترین سے بہترین لباس ہے, مگر نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ ٹی شرٹ کے علاوہ کچھ نہیں. شادی ہوا ہمارا بچہ جم جا رہا تو پورے گھر میں اس کے پاس پورے آستینوں والا شرٹ ہی نہیں مل رہا, وہ ہمیشہ اتنا پہن کر کے جا رہا. کیوں؟ اتنے میں دکھتا ہو ہے نا, پورا پہن لے گا تو کیسے دکھے گا جم کو جا رہا ہوں, چلتے ہوئے بار بار دیکھ رہا ہے بڑھ رہا کہ نہیں بڑھ رہا. وہ اسی چال میں نماز کو آ رہا. اس کے بعد پولیس صاحب کچھ بول دیے, اچھا پورا لباس پہن کر کے آؤ. صحابہ کرام کے پاس مجبوری تھی تو لباس میں کمی کرتے تھے بیچارے, آپ کے پاس تو ہے نا الحمدللہ. اس میں نہیں ہوتی کیا, اس میں نہیں ہوتی کیا؟ اے بھائی نماز تو یہاں ہاف آستین کی بنڈی میں بنیان میں بھی ہو جاتی ہے, کیا بنیان میں کیسے لاؤ گے؟ نماز ہوتے میں بھی تو ہو جاتی ہے. یہ لباس کا عالم, اتنے ٹائٹ جنس ہیں, اتنے ٹائٹ جنس ہیں کہ سجدے میں گئے تو پیچھا پورا کھل جاتا. اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے, شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے جی. ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کو بار بار سمجھاؤ, اللہ کے واسطے میرے پیارو, میرے عزیزوں, کیوں ایسا کرتے ہو اپنے اوپر ظلم. آپ اچھا لباس پہنو نا, ایسا لباس پہنو اللہ کی عبادت صحیح سے کر سکو, رکوع صحیح سے کر سکو, سجدہ صحیح سے کر سکو, قیام صحیح سے کر سکو. اچھا لباس پہنو, لیکن نہیں کون کی تصویریں بنائے ہوئے مسجد میں آ گئے. اس کے بعد مسجد میں آ کر پوچھ رہے ہیں صاحب یہ اس میں ہو جاتی کیا, اتنا شک تھا تو پہنتا ہے کیوں. مسجد میں آ کر پھر پوچھتے یہ اس میں ہو جائے گا کیا. اب مولوی صاحب کو بھی کہنا پڑتا بھائی بازو درون میں چلا جاؤ, الٹی کر کے پہن لو, تصویر اندر چھپ جائے گی, کیا کرو گے. ایسا ہمارے کپڑوں کا حال بھی ہے, جبکہ اللہ نے کہا ہے نماز کے لیے زینت اختیار کرو, نماز کے لیے زینت اختیار کرو. قرآن میں اللہ نے کہا, اور ہماری زینت یہ ہے, ہاں ہماری زینت یہ ہے. ہمارے سروں پر ٹوپیاں نہیں. اب ٹوپی کا تذکرہ آئے گا تو پورے ہمارے اہل حدیث بھائی بولیں گے ٹوپی ضروری ہے کیا نماز کے اندر. نہیں ضروری ہے بھائی, بالکل کھلے سر بھی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اور کیا ہمیشہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امامہ باندھتے تھے, باندھو آپ ٹوپی نہ کو لگاؤ. تذکرہ ملتا ہے کہ امامے کے اندر ٹوپی بھی ہوگی. میں اس لیے کر رہا ہوں, بڑی کڑوی باتیں ہیں یہ, بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی. ہم لوگوں نے پہچان بنا لی ہے کہ اہل حدیث
ٹوپی نہ کو لگاؤ. اچھا وہی امام صاحب کسی دن اگر ٹوپی نہیں لگائے نا تو اشارہ کر دو. امام صاحب پہلے مطلب امام صاحب کی نشانی ہونی چاہیے اور آپ کا چلتا کیا ہے, یہ کیا ہے نا, یہ کیا ہے, سٹم بنا ہے سٹم. تو نماز صحیح سے ادا, یہ تو لباس پر بات ہوگی. اچھا نماز کے طریقے پر بات کرو. نماز سنت کے مطابق پڑھنی, جو نبی نے پڑھی وہی نماز پڑھنی ہے, اور اچھے سے پڑھنی ہے, آرام سے پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ بس آپ رکوع میں جا رہے, سجدے میں جا رہے, رکوع میں چلتا نہیں فائنچی کی طرف پڑھ رہے ہو. نہیں, یہ نیٹ ورک کتنا بھی تیز ہو جائے مگر نماز کا نیٹ ورک وہی ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں تھا. نماز وہی اسپیڈ ہو جو نبی کے دور میں تھا. ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کچھ لوگ نماز کے چور ہوتے ہیں, نماز کے چور. صحابہ نے پوچھا نماز کے چور, سامان چرانے والا چور تو جانتے ہیں مگر یہ نماز کا چور کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سجدے میں چوری کرتا ہے صحیح سے سجدہ نہیں کرتا, جو رکوع میں چوری کرتا ہے صحیح سے رکوع نہیں کرتا, یوں گیا واپس کٹ کٹ نماز پڑھ لیا, اس کے بعد وہ گیٹ پر نظر آ. اس کو بولتے ہیں نماز کا چور. نماز کی چور مت ہے نا, نماز کی چور مت کرو. دوسرا کوئی چور پکڑا جائے گا مارتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو ماریں گے کیونکہ آپ نماز کے چور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے, ایک صحابی آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ نماز پڑھی. نماز پڑھ کر واپس جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع, واپس بولو, جاؤ پھر سے ارجع فإنک لم تصلی, جاؤ واپس پھر سے نماز پڑھو. وہ گئے پھر سے وہی چیز پڑھے, پھر آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس پھر سے نماز 3 مرتبہ لوٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا پھر سے پڑھو. وہ صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے آپ بتاؤ نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو کہ نماز اسپیڈ سے نہیں پڑھنی ہے. نماز جب رکوع میں جاؤ تو بڑے ہی اچھے طریقے سے جاؤ, ہے نا. ایسا جاؤ کہ رکوع میں آپ آرام سے ہو. اگر آپ کے پیٹھ پر گھڑا رکھ دیا جائے تو گھڑا آرام سے ٹک جائے. ایسا نہیں, ایک دم ایسا. سجدے میں جاؤ تو آپ کی کیفیت بالکل زبردست طریقے سے. سجدے میں آپ کو پورا ناک ٹچ ہونا چاہیے, پیشانی ٹچ ہونی چاہیے, یہ ہاتھ ایسے ٹچ ہونا چاہیے, پیر ایسا ٹچ ہونا چاہیے, گھٹنے ایسا ٹچ ہونا چاہیے. ایک دم سکون سے نماز پڑھنے کا نام ہے. زندگی میں سکون چاہتے ہو تو نماز بھی سکون سے پڑھو. ہاں, سکون کے ساتھ نماز پڑھو, یہ نماز کی بات. اور ہم لوگ نماز کی کنڈیشن ہماری دیکھ لو, کھڑے ہوئے ایسا ٹوپی درست کر رہے ہیں, بار بار ٹوپی صحیح نہیں ہو رہی, بار بار درست. داڑھی ہے, داڑھی رکھنا بڑی اچھی چیز ہے الحمدللہ, مگر داڑھی سے کھیلنا نماز میں بری چیز ہے. بار بار سے گندگی کر لو بھائی, گندگی کر کے کیسے آ ہاتھ سے کیا نماز میں ہاتھ سے صحیح کرو گے داڑھی کو. دیکھو آپ لوگوں کو وضو میں کہا گیا ہے کلی اچھے سے کرو, ناک میں پانی اچھے سے چڑھاؤ, اچھے سے پانی چڑھا کر صاف کرو. ہاں روزے کی حالت میں ہو تو اچھے سے مت کھینچو, ورنہ نارمل حالت میں اچھے سے پانی چڑھاؤ, اچھے سے کرو. یہ کیوں کہا گیا ہے سب؟ تاکہ وضو اچھے سے کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے نماز میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور آپ نماز میں ڈر کر کے نام انگلیاں کر رہے ہیں, داتا صاف کر رہے ہیں, آپ وضو صحیح سے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نماز کی بتا رہا ہوں کیونکہ نماز اگر درست نکلی قیامت والے دن تو آپ کی ساری عبادت درست نکلے گی. اگر نماز ہی غلط ہو گئی تو ساری عبادت غلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کریں گے عبادت کے معاملے میں وہ نماز ہے, وہ نماز ہے, وہ نماز ہے. جان لو اچھے طریقے سے, وہ نماز ہی ہے. ہاں, سب سے پہلا سوال عبادت میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں کیا جائے. بات اچھی طرح جان لو, سمجھ لو اس چیز کو. اور یہ بھی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ کہ نماز میں امام سے پہلے سارے کام. امام صاحب ابھی بولے اللہ اکبر, رکوع میں جانے والے ہم کھٹ کے رکوع میں چلے آئے کیونکہ بیچارے وہ اچھے سے پڑھاتے ہیں, سلو موشن سب کو لے کر چلنا ہے, اور ہم کھٹ نیچے سجدے سے اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر. ابھی وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہے نا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں آمین, ان کو بھی کہنا, وہ آمین ابھی کہنے پیچھے سے آمین. اچھا, آمین کہنے میں بھی بچے تو چھوڑیے, وہ بچے ہیں, ہمارے بڑوں کا انداز دیکھیے, کوئی اچھی وجہ سے کیا آواز ہے, آمین ادب سے کہو, زور سے آمین کہنا ہے, بے شک کہنا, اس میں ذرہ برابر شک نہیں. آمین زور سے کہنا,
لیکن آمین اس انداز سے کہو کہ اچھا لگے، ہے نا، اچھا لگے، آمین، یہ اچھا ہے نا. اب اسی کو بولو آمین، کیسا لگے گا؟ وہ چھوٹے بچے نا چلاتے دیکھو جمعہ کو آ کے پیچھے ڈیر کر کے، ویسا لگتا. یہ جو بتا رہا ہوں نا میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے گناہ معاف ہوں گے. اور ہم آمین ایسا کیسے گناہ معاف ہوں گے ہمارے؟ ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے ملنی چاہیے نا، اور فرشتے آمین کیسے کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے انداز کتنا اچھا ہوگا تو ہمارا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. چلیے بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا پہلی صفت جو کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسری چیز کیا کہا اللہ نے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کام سے اعراض کرتے ہیں. یہ دوسری صفت. لغو کام کس کو کہتے ہیں؟ لغو کام اس کو کہتے ہیں جو بیکار کے کام ہو، فالتو کے کام ہو، بیکار کے کام ہو، بے مقصد کے کام ہو، ان کو بولتے ہیں لغو کام. لغو کام. اب لغو کام کی بہت ساری تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. ہمارے بچوں کا موبائل میں گیم کھیلنا لغو ہے. ہمارے بچوں کا کرکٹ کھیلنا نماز کا اوقات چھوڑ کر کے ایک ورزش کے لیے ٹھیک ہے، مگر کرکٹ بیٹھ کر کے دیکھنا نماز روزے کی کوئی پرواہ نہیں، لغو ہے. ہاں میرے نوجوانوں، وراٹ کوہلی کس کس سے ملنے کے لیے آتا بھائی؟ آپ کو جانتا تک نہیں ہوگا اور آپ اس کے لیے لڑائیاں کر لیتے. ایک پیسہ اس کا آپ تک نہیں پہنچتا اور آپ اس کے لیے نیٹ پر نیٹ بھرواتے جا رہے ہو. 1 روپیہ کماتے نہیں، باپ کی محنت کی دولت لے کر کے آپ نیٹ بھرواتے ہو. یہ دیکھتے ہو ہاں، یہ سب دیکھتے ہو آپ لوگ. کیا ملتا ہے اس سے؟ کس محنت سے آپ کے والد پیسہ کماتے ہوں گے، کتنی محنت سے حاصل کرتے ہوں گے، اور آپ کسی اور کے چکر میں پورا پیسہ برباد کر رہے ہو. اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا عمر، اپنا وقت تو گنوا ہی رہے ہو، باپ کی دولت بھی آپ گنوا رہے ہو. اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے. نوجوانوں سنو اس چیز سے، کچھ ایسا کرو دنیا کا بھلا ہو، کچھ ایسا کرو آخرت کا بھلا ہو. اور میں رب کعبہ کی قسم اگر کہتا ہوں، آپ کے کرکٹ دیکھنے سے آپ کی نہ دنیا بھلی ہوگی اور نہ آخرت بھلی ہوگی.